تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر ایک زوم میٹنگ طلب کرتے ہوئے تمام قائدین کو مل کر کام کرنے اور کانگریس امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی امریکہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر ایک زوم میٹنگ طلب کی۔ زوم میٹنگ ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پارٹی قائدین کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں مل کر کام کیا گیا اور کامیابی حاصل کی گئی، ٹھیک اسی طرح سے بلدیاتی انتخابات میں بھی تمام قائدین کو مل کر کام کرنا چاہیے اور پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ریونت ریڈی نے پارٹی قائدین کو اپنے من پسند لوگوں کو ٹکٹ نہ دینے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے آئی ویژن یوتھ پارلیمنٹ 2025 کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کی قیادت پر روشنی ڈالی، نوجوانوں کو تبدیلی ساز اور مستقبل کے رہنما قرار دیا۔ آئی ویژن یوتھ پارلیمنٹ 2025 کی اختتامی تقریب BHAR بھون بنجارہ ہلز میں منعقد ہوئی۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کی قیادت پر روشنی ڈالی۔ گورنر نے نوجوانوں کو تبدیلی ساز اور مستقبل کے رہنما قرار دیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ و اعلیٰ ترین جمہوری اداروں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ قوانین، پالیسیوں اور ملک کے مستقبل کو تشکیل دیتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حیدرآباد ضلع کلکٹر کی سرپرستی میں آئی ویژن یوتھ پارلیمنٹ 2025 کی اختتامی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر گورنر نے طلباء کے تیار کردہ وائٹ پیپر کی تعریف کی اور اسے ایک پر امید دستاویز قرار دیا جو مستقبل سے موجودہ نسل کی توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ طالبات کی شراکت داری کی بھی گورنر نے تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں خواتین کو بااختیار بنایا جا رہا ہے اور وہ انقلاب لا رہی ہیں۔ گورنر نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان میں ایوارڈز اور اسنادات بھی تقسیم کیے۔ اس تقریب میں حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ فلکنوا پولیس نے جوا کھیلنے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے 9,960 روپے ضبط کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق فلکنوا پولیس کو اطلاع ملی کہ امجد اللہ باغ فاطمہ نگر میں ایک پلاٹ پر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ فلکنوا پولیس کی ٹیم فوراً حرکت میں آئی اور وہاں پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے کے دوران پولیس نے پایا کہ 6 افراد تاش کھیل رہے تھے۔ پولیس نے ان سبھی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 9,960 روپے ضبط کر لیے۔ بتایا جاتا ہے کہ کلیدی ملزم محمد بابا نے آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کا نظم کیا تھا اور اس نے اعتراف جرم بھی کیا ہے۔ گرفتار افراد کے خلاف فلکنوا پولیس نے گیمنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ فلکنوا پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے اور عوام کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 9.5 کروڑ روپے مالیت کا 27 کلو سے زائد ہائیڈروپونک گانجا ضبط کرتے ہوئے 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مخصوص انٹیلیجنس کی بنیاد پر ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بینکاک سے آنے والے مسافروں کو روک کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ حکام نے سامان کی تلاشی کے دوران گانجے کے کئی پیکٹس برآمد کیے جو کہ سامان میں چھپائے ہوئے تھے۔ ضبط کیے گئے پیکٹ کا وزن 27 کلو سے زائد بتایا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ضبط کیے گئے ہائیڈروپونک گانجے کی مالیت 9.5 کروڑ روپے ہے۔ اس سلسلے میں تمام 7 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 7 افراد میں 4 بین الاقوامی مسافر اور 3 ان کے ساتھی شامل ہیں۔ تمام کو NDPS ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक मकतूब रवाना करते हुए रंगा महल तबग्गा वाइन्स और मौसम जहे मार्केट दारुसलाम सीवरेज लाइन के काम फौरन शुरू करने पर जोर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रंगा महल तबग्गा वाइन्स और मौसम जहे मार्केट दारुसलाम सीवरेज लाइन के कामों के लिए 57.6 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक मकतूब रवाना किया है और रंगा महल तबग्गा वाइन्स और मौसम चाहे मार्केट दारुसलाम सीवरेज लाइन के काम फौरन शुरू करने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि इस मंसूबे के लिए 57.6 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ये इंतहाई अहम मंसूबा है और अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो खैरताबाद, गोशा महल और नामपल्ली जैसे इलाकों में नक्कासियाब को यकीनी बनाया जाएगा और बारिश होने पर इन इलाकों में पानी जमा होने का जो मसला है वो मसला भी मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ज़हीराबाद पार्लिमानी हल्के के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की इंतखाबी मनसूबा बंदियों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पार्टी के सरकर्दा कायदीन ने अजहरुद्दीन के स्ट्रेटेजिक रोल को सराहा है। ज़हीराबाद पार्लिमानी हल्के में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार जीत को यकीनी बनाने के लिए गांधी भवन में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। इजलास में अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक किरदार पर रोशनी डाली गई और उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। सीनियर वजीर दामोदर नसीमा और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुश्तरका तौर पर इजलास में तालमेल करते हुए इंतखाबी तैयारियों, बूथ सतह पर किए जाने वाले इक़दामात और पूरे हल्के में किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली बातचीत की। सीनियर कायदीन ने यह पाया है कि वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मसरूफियत और सरगर्मियों ने ज़हीराबाद हल्के में बल्दियात में कांग्रेस की मौजूदगी को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। उनके जामे नुक्ता नज़र और मुसलसिल फील्ड सतह की निगरानी को बल्दियाती इंतखाबात से क़ब्ल कैडर के एतमाद को बढ़ाने में मदद मिली है। इजलास में ज़हीराबाद के रुकन असम्बली सुरेश शेटकर, MLAs डॉक्टर संजीव रेड्डी, मदन मोहन राव और तोटा लक्ष्मीकांत राव के अलावा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर चंद्रशेखर, TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी, सेटवीन चेयरमैन गिरिधर रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ हल्कों के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज ने भी शिरकत की। कांग्रेस क़यादत ने ज़हीराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत तमाम म्यूनसिपैलिटियों में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त पर मबनी मुहिम और मौसर अवामी रसाई पर जोर दिया है। GHMC कौंसिल के इजलास में अरकान ने बीजेपी कॉरपोरेटर V मधुसूदन रेड्डी की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए खामोशी इख्तियार की। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में कौंसिल का इजलास 31 जनवरी को मुनक्किद किया गया। इजलास के आगाज़ पर अरकान ने बीजेपी कॉरपोरेटर वंगा मधुसूदन रेड्डी की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया और खामोशी इख्तियार की, उनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने ज़हीराबाद टाउन में बल्दी इंतखाबात लड़ने वाले मजलिसी उम्मीदवारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हफ्ते को ज़हीराबाद में बल्दी इंतखाबात लड़ने वाले मजलिसी उम्मीदवारों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने बल्दी इंतखाबात के लिए चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम, मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पार्टी उम्मीदवारों और कारकुनान को ज़रूरी हिदायतें भी दी। रोजनामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान ने वेस्टर्न हॉस्पिटल की वेबसाइट को लॉन्च किया। अस्पताल के हमदर्दाना फ़लसफ़े और अवाम की खिदमत के जज्बे को सराहा। शहर हैदराबाद के नामवर अस्पताल में से एक वेस्टर्न हॉस्पिटल ने तिब्बी खिदमत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। रोजनामा सियासत के एडिटर आमिर अली खान ने वेस्टर्न हॉस्पिटल की वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर
قطب الدین بھی موجود رہے۔ عامر علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویسٹرن اسپتال کی طبی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے معیاری صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی اور اسپتال انتظامیہ کے ہمدردانہ فلسفے اور جذبے کی ستائش کی۔ کئی طبی مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ ہاسپٹل کی ویب سائٹ کا اناگوریشن کے موقع پہ آج یہاں شرکت کر کے یا افتتاح کر کے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنا ہے جو کارپوریٹ طرز پر ہے، لیکن علاج کے حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمدردانہ علاج کرنے کے فلسفے پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی میں صبح آج آنے سے پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا صحت سے متعلق کیا پرابلمس ہیں۔ تو صحت سے متعلق مسلم کمیونٹی میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، میں اب تک پڑھتا تھا کہ سٹنٹڈ گروتھ کی بات آ رہی، لیکن آج صبح میں جب گوگل پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ مسلم ایج بھی 5.6 ایئرس کم ہو گئی ہے مین میں، مرد میں 5 سال 6 مہینے عمر ایوریج عمر میں کمی آئی ہے، جبکہ خواتین میں یہ 6.5 سال عمر ان کی۔ جی ایچ ایم سی کے صفائی کارکنان کے بچوں نے ملک کے باوقار تعلیمی اداروں میں سے ایک IIT حیدرآباد کا دورہ کیا۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنن نے صفائی کارکنان کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک منفرد اقدام شروع کیا۔ اس اقدام کے تحت IIT حیدرآباد، جو ملک کے باوقار تعلیمی اداروں میں سے ہے، نے ان بچوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ آپ کو بتا دیں کہ جی ایچ ایم سی IIT حیدرآباد کے تعاون سے صفائی کارکنان کے بچوں کو IIT کیمپس کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے طلباء کو بہتر مستقبل کے لیے راہیں بھی ہموار ہوں گی اور انہیں کئی مواقع میسر آئیں گے۔ 31 جنوری کو تقریباً 180 طلباء کو خصوصی بسوں کے ذریعے IIT حیدرآباد کیمپس لے جایا گیا۔ صبح 10:30 بجے تا شام 4:30 بجے تک طلباء نے IIT کیمپس کا دورہ کیا۔ بچوں سے اور طلباء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے فیکلٹی نے تمام تر تفصیلات انہیں بتائی۔ تعلیمی عمارتوں، لائبریریوں اور اختراعی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے بچے کافی مسرور نظر آئے۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر کاغذ نگر منڈل کے کوسینی گاؤں کے ڈاڈا نگر اسکول میں سوچھ بھارت ابھیان کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر کاغذ نگر منڈل کے کوسینی گاؤں کے سرپنچ واس کے پی للائی اور SPM کی سرپرستی میں ڈاڈا نگر اسکول میں سوچھ بھارت ابھیان کا کامیاب انعقاد ہوا۔ مقامی لوگوں اور نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر اس پروگرام میں حصہ لیا۔ گاندھی جی کے عدم تشدد اور صاف صفائی کے پیغام کو عام کرتے ہوئے مختلف مقامات پر صفائی مہم چلائی گئی اور گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے کا عہد بھی کیا گیا۔ اس پروگرام میں مالی سنگم کاغذ نگر منڈل کے جنرل سیکرٹری ہنمنتو، ڈپٹی سرپنچ ساجد، سندیپ تاج، انیسا، ہیڈ ماسٹر عزیز خان کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر تانڈور میں گھر گھر انتخابی مہم چلائی۔ تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پارٹی کے امیدواروں کی تائید میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے۔ صدر مجلس نے ہفتے کو تانڈور میں گھر گھر انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے عوام سے فرداً ملاقات کرتے ہوئے ان سے مجلسی امیدوار کو ووٹ دینے اور مجلس کے ہاتھ مضبوط کرنے کی پرزور اپیل کی۔ کئی مقامات پر صدر مجلس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حیدرآباد کے کوٹی بینک اسٹریٹ علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم مسلح افراد کے ایک شخص پر گولیاں چلانے اور 6 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہونے کے واقعے پر DCP کے شلپا ولی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور ملزمین کو جلد ہی گرفتار کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق بینک اسٹریٹ علاقے میں ہفتے کی صبح اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے قریب موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم مسلح افراد نے ایک شخص پر گولیاں چلائی اور 6 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سلطان بازار پولیس نے مقامی واقعے پر پہنچ کر
सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया है। डीसीपी के शिल्पावली ने मीडिया को बताया कि क्लोज टीम इब्तदाई शवाहिद इकट्ठा कर रही है। उनका कहना था कि इतने मसरूफ तरीन इलाके में इस तरह का वाक़या होना इंतहाई अफसोसनाक है। डीसीपी ने यकीन दिलाया है कि मुलजिमीन को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज सुबह 6:45 to 7 के बीच में रिनशाद बोल के एक क्लॉथ मर्चेंट नामपली का रेजिडेंट है, वो सुल्तान बाजार पीएस लिमिट्स में कोटी एसबीआई एटीएम ब्रांच में 6 लाख रुपीस डिपॉजिट करने के लिए आए और उसी समय में 2 अननोन अक्यूज पर्सन्स उस पे फायरिंग करके जो भी उसका बैग है और 6 लाख का और कैश रखते हुए और एक बाइक, उसका ही बाइक, विक्टिम का ही बाइक लेके फरारी हो गए। इस क्राइम, रॉबरी एंड गन फायरिंग के को डिटेक्ट करने के लिए सीसीएस टास्क फोर्स टीम्स और जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।